تقریباً 3 تعریفیں کی ہیں، اور یہ تینوں یعنی مطلب یہ ہے کہ تعریف ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے مل کے پوری تعریف بنتی ہے، اور تینوں کا ہم نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا پچھلی جو عمومی باتیں کی تھی. اور یہاں جو ہے اس کو کیلا کے الفاظ سے کہا تو لگتا ہے کہ اس تعریف یہ ان کی پسندیدہ تعریف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں. تو پہلی تعریف یہ ہے کہ الکلام یہ علم ہے، تو یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے جس میں بحث کی یبحث عنہ فی ذات اللہ تعالیٰ و صفاتہ. تو یہ وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور ممکنات کے بارے میں. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی وجود کو 2 قسموں میں فلسفی یعنی تصوراتی طور پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک واجب الوجود اور دوسرا ممکنات. سو اللہ تعالیٰ جو ہے واجب الوجود ہے، اور باقی سب ممکنات ہیں، ان کے حوالے پر بھی بات کی جاتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ کائنات کی تخلیق سے لے کر جو ہے اس کائنات کی مطلب یہ ہے کہ حشر نشر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اور یہ سارے. لیکن اس میں قید لگا دیا، اب یہ منہاجی قید ہے، اعلیٰ قانون الاسلام، اسلام کے قاعدے اور طریقے کے مطابق یا اسلام کے قانون کے مطابق. تو یہ مطلب یہ کہ فلسفہ بھی بحث کرتا ہے خدا کے وجود پر. اور یہاں یہ فرمایا کہ والقید الاخیر لاخراج العلم الالہی للفلاسفہ. علم الہی جو ہے اسی کو یعنی ارسطو تھیولوجی کہتا ہے. تھیو کا مطلب خدا ہے، لوگی کا مطلب جو لوگوس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی. تو علم الہی کا مطلب ارسطو کے یہاں یہ ہے کہ خدا کے بارے میں جو علم ہے اس کو تھیولوجی کہتے ہیں، اور وہ اس کے نزدیک جو ہے فلسفے کی سب سے بڑی اعلیٰ قسم ہے. اور تو اس لحاظ سے جو ہے مماثلت ہو گئی علم کلام اور ارسطو کی تھیولوجی میں. یہاں موضوع کے اعتبار سے دیکھیں نا، موضوع کے اعتبار سے جو ہے ارسطو جو ہے مطلب وجود پہ آپ آ گئے، اور وجود کو 2 طرح سے تقسیم کر دیا، واجب الوجود اور ممکنات. یعنی یہ یعنی تصوراتی تقسیم ہے. واجب الوجود جو ہے نیسری بینگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور ممکنات جو ہیں وہ گئیں کنٹینجنٹ بینگس. تو جو تھیولوجی ہے یا فرسٹ فلسفی ہے وہ بحث کرتی ہے واجب الوجود سے. لیکن جب آپ واجب الوجود سے بحث کرتے ہیں تو وجود کی بھی بات کرنی پڑتی ہے اور ممکنات کی بھی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو ہے فرق کریں گے آپ واجب الوجود اور ممکنات. اچھا، علم کلام میں بھی انہوں نے کہا یہ ہم کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے موضوع ایک ہو گیا، سمجھے نا. یہ علم کلام اس لحاظ سے عیسائی جو ہے فلسفیانہ تھیولوجی کو فلسافیکل تھیولوجی کہتے ہیں، اور جو ان کا علم کلام ہے اس کو ڈاگمیٹک تھیولوجی کہتے ہیں. ڈاگمیٹک اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے ڈاگما کا مطلب عقیدہ، عیسائی عقیدے کے مطابق. تو منہاج کے اعتبار سے تو فرق ہے علم کلام اور تھیولوجی میں، موضوع کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. منہاج کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ علم کلام کا جو منہاج ہے وہ کیا ہے؟ قانون اسلام. قانون اسلام کیا ہے؟ وہی وہاں سے آپ کو تعلیم اور عقل اس کے فہم کے حاصل، یہ ہے قانون. اس کے برعکس جو تھیولوجی ہے ارسطو کی، اس کا بھی موضوع یہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو منہاج مختلف ہے. بقدر طاقت البشریہ، انسانی علم کے جو ذرائع ہیں وہ یعنی عقل اور اس کے جو لوازمات ہیں. تو پہلے ہم نے مطلب یہ کہ موضوع کے اعتبار سے جو ہم نے عمومی اپنی تعریف کی تھی اس میں فرق کیا تھا، لیکن اس تعریف میں موضوع کے اعتبار سے موضوع دونوں کے ایک ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ منہاج فرق ہے. یہ مطلب یہ جو فلسفی کا منہاج ہے، فلسفے کا اور حکمت کا، وہ بقدر طاقت البشریہ، اور جو علم کلام کا منہاج ہے وہ قانون اسلام. اچھا، تو یہ تو پہلی تعریف ہو گئی. اس پہلی تعریف کے نتیجے میں پتہ چلا کہ موضوع ایک ہے، منہاج میں فرق ہے. اب دوسری تعریف کی طرف آ جائیں. اچھا، دوسری تعریف